السلام علیکم دوستو. I am Asif Noor, MPhil Pakistan Studies student in Hazara University Mansehra. I am going to discuss about the biography of Jean Jacques Rousseau and also some major work of Jean Jacques Rousseau. تو سب سے پہلے کہ روسو کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے. 28 جون 1712 یعنی 1712 عیسوی کو یہ جنیوا میں پیدا ہوئے ہیں. اور جنیوا جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل ہے. تو اس وقت وہاں پہ کالوین کی حکومت تھی، کالوین حکمران تھے. تو کالوین کو فالو کرنے والے لوگوں کو کالونسٹ کہا جاتا ہے. تو اس لیے روسو کے جو فادر ہے آئیزیک روسو، وہ بھی کالونسٹ کہلاتے کیونکہ وہ کالوین کو اس وقت فالو کر رہے تھے. اچھا، اب تو روسو کے ابا کون تھے، کیا کرتے تھے؟ واچ میکر تھے یہ. اور جس طرح میں نے بات کی وہ کالونسٹ بھی تھے. پھر ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ کچھ ٹربل کی وجہ سے ان کے ابا وہ استنبول چلے جاتے ہیں 1722 میں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جین جیک روسو مطلب بہت چھوٹی عمر میں رہ جاتے ہیں ان سے. تو روسو کیا کرتے ہیں 1728 عیسوی میں پھر وہ موو کرتے ہیں اینینسی فرانس کی طرف، وہ چلے جاتے ہیں. تو اینینسی میں اس کی ملاقات ایک ونڈرفل لیڈی سے ہوتی ہے جو اس سے تقریباً 10 سال بڑی ہے. اس کا نام مسز وارنز ہے. تو یہ تقریباً 1733 تا 1740 کا یہ عرصہ ہے. اور وہ جو تھی وہ تھی کہ رومن کیتھولسسٹ تھی. تو ان کا کام یہی تھا، مطلب وہ مشنری تھی، لوگوں کو کنورٹ کرنا کیتھولسزم میں، رومن کیتھولسزم میں. تو اس کے جو ابا تھے روسو کے، وہ تو کالونسٹ تھے. تو بالآخر یہ مسز وارن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اس کو کنورٹ کرتی ہے روسو کو رومن کیتھولسزم میں، مطلب وہ پھر کیتھولسسٹ ہو جاتا ہے. میڈم ڈی وارنز کی اپنی پیدائش وہ تقریباً 1699 ہے اور 1762 میں وہ وفات پا گئی ہے. اچھا، تو 1742 میں روسو پیرس پہنچتا ہے. 1743 میں جب وہ پیرس آتے ہیں تو پیرس میں وہ ایک بندہ ہے کومٹے ڈی مونٹیگو، اس کی وہ فرینچ ایمبیسیڈر تھے وینس کے لیے نا. تو اس کے وہ سیکرٹری بن جاتے ہیں 1743 میں جین جیک روسو. پھر ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال اس کے ساتھ جاب کر لیتا ہے، پھر 1 سال کے بعد اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے اپنے جاب سے. پتہ نہیں ہے مطلب اس نے کچھ کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، کیا کیا ہوگا، اس کو ڈسمس کیا. پھر وہی روسو اس سے بچنے کے لیے، اریسٹ سے بچنے کے لیے کہ مجھے اریسٹ کر لیں گے، تو وہ وینس پھر فلی ہو جاتا ہے. اچھا، پھر وینس میں وہ فرینڈ بن جاتا ہے، ایک بندہ ڈیٹروٹ ہے اس کا فرینڈ بن جاتا ہے. پھر وہ بندہ اس کو کمیشن کرتا ہے کہ تم ایسا کر لے کہ مطلب ایک کام سونپ دیتا ہے کہ تم انسائکلوپیڈیا کے لیے میوزک پہ ایک آرٹیکل لکھے. اچھا، تو یہ ڈیٹروٹ جو تھے اس کا پورا نام ڈینس ڈیٹروٹ ہے. وہ 1713 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1784 میں وہ فوت ہو گئے ہیں. وہ کیا تھے، کون تھے؟ مین ایڈیٹر تھے انسائکلوپیڈیا کے. تو اس ڈینس ڈیٹروٹ سے ملاقات کرنے کے بعد روسو پھر ملتا ہے ایک خاتون ہے تیریسے لاویسر سے. اس سے 1745 میں یہ ملتا ہے، پیرس میں ملتا ہے اس سے ایک ہوٹل میں.
تو روسو پیرس میں ایک ہوٹل میں قیام کر رہا تھا، اسی دوران وہ جو تھی خاتون، تو وہی اسی چیمبر کی وہ میڈ تھی اسی ہوٹل میں، تو اسی وجہ سے ان کی ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ پھر مطلب ملاقات 1745 میں ہو گئی ہے، پھر اس کی شادی 1768 میں ہوتی ہے۔ تو اس کی افیئر کی کہانیاں بھی ہے بہت ساری، لیکن یہاں پہ میں وہ کر لوں گا شارٹ، کہ اس سے یہی مطلب تیریسے لویسر سے ان کی 5 بچے بھی تھے، جو بعد میں انہوں نے ان کو ابینڈن کر دیا تھا۔ روسو کون تھے؟ آرٹسٹ بھی تھے۔ 1752 میں اس نے ایک اوپیرا پہ کام کیا جس کا نام لی ڈیوین ڈیو ویلیج تھا۔ پھر اس میں کنٹروورسی بھی اس کی ہو گئی تھی، ایک ریمیو نامی شخص سے اس کی کنٹروورسی بھی ہو گئی۔ اچھا، تو وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اب آتے ہیں 1750 کی طرف۔ تو 1750 میں اس کا پہلا جو ڈسکورس ہے وہ سائنس اور آرٹس پہ پبلش ہوتا ہے، مطلب his first discourse on science and arts published in 1750۔ 1755 میں اس کا سیکنڈ جو ہے ڈسکورس، یہ بک ہی ہے ڈسکورس، تو یہ شائع ہوتی ہے۔ یہ کس چیز پہ شائع ہوتی ہے؟ یہ شائع ہوتی ہے آن دا اوریجن آف انیکویلٹی۔ اچھا، تو اس میں ڈھیر ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف ایک وہ آئیڈیا اس کا بتاؤں گا کہ اس میں وہ ہوبیشین کے ایک آئیڈیا سے وہ ریلیٹڈ آئیڈیا پیش کرتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ لو لیڈس ٹو جیلیسی۔ تو مطلب کیسے لو جو ہے جیلیسی کی طرف لیڈ کرتا ہے؟ یہ آئیڈیا مطلب انیکویلٹی کی آئیڈیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، یا اس میں لینڈ بھی آتا ہے، زمین بھی آتی ہے، تو اس میں مطلب اگر دوسرا بندہ اسی طرح اسی شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اسی زمین کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا اس کو پوزیس کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرا بندہ بھی اس پہ وہ کر لے یا اس کی محبت ہو جاتی ہے اس شخص سے جسے آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ جیلس ہوگے ان سے، مطلب جیلیسی فیل کرو گے۔ تو جیلیسی جب فیل کرو گے تو یہ کہاں لے کے جائے گا؟ تو یہ انیکویلٹی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ آئیڈیا ہے اس میں اوریجن آف دا انیکویلٹی میں روسو کا، جین جیک روسو کا، کہ لو لیڈس ٹو انیکویلٹی۔ تو جین جیک روسو کے 1762 میں 2 میجر ورکس وہ پبلش ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہے سوشل کنٹریکٹ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایمائل۔ اچھا، تو ان دونوں جو میجر پبلیکیشن ہے روسو کے، اس کی وجہ سے جو فرانس کا جو چرچ تھا اس میں بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا جب مطلب وہ پبلیکیشن ہو گئی۔ پھر وہ کیا ہو گیا، مطلب انہوں نے اس کو پرسیکیوٹ کرنے کی بھی کوشش کی، تو اسی ٹربل سے بچنے کے لیے پھر وہ جنیوا چلا گیا روسو، اور پھر وہاں پہ بھی ان کے لیے جو ہے حالات وہ سازگار نہیں تھے۔ دوبارہ وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے اور پھر فرانس واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آخری جو اپنے زندگی کے آخری لمحات ہے وہ کہاں پہ گزارتا ہے؟ وہ اسی فرانس میں گزارتا ہے۔ تو یہ تھی روسو کی بایوگرافی۔ اب ہم اس کی جو میجر کنٹریبیوشن ہے یا میجر پبلیکیشن ہے اس میں ایک ہے سوشل کنٹریکٹ۔ تو سوشل کنٹریکٹ پہ ہم نظر دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، سوشل کنٹریکٹ میں وہ 3 مین چیزوں کی بات کرتے ہیں، مطلب اس کی سنٹرل تھیم کا ہو
تو وہ کیا ہے، اس میں ایک چیز جو وہ بتا رہے ہیں وہ لیجیٹیمیسی آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، نمبر 2 پہ وہ جنرل ویل کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح نمبر 3 پہ یہ ہسٹوریکل کنجکچر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اب سب سے پہلے ہسٹوریکل کنجکچر پہ اس لیے بات کریں گے کیونکہ اگر سب سے پہلے ہم ان پہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر مطلب صحیح طرح ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہسٹوریکل کنجکچر پہ اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد یہ جو لیجیٹیمیسی آف گورنمنٹ ہے یا جنرل ویل ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہسٹوریکل کنجکچر میں روسو کیا کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ آف نیچر کی بات کرتے ہیں، مطلب کہ ہزاروں سال پہلے انسان جو تھا وہ کس طرح زندگی گزارتا تھا، وہ سولیٹری کی زندگی گزارتا تھا، وہ اکیلا رہتا تھا، وہ سوسائٹی میں یا کمیونٹی کی شکل میں وہ نہیں رہتا تھا بلکہ وہ اکیلا رہا کرتا تھا۔ وہاں پہ کوئی کوآپریشن نہیں تھی، مطلب ان کے بیچ لوگوں کے بیچ وہ انڈیویجول تھے تو انڈیویجول ہی رہا کرتے تھے، کلیکٹیولی وہ نہیں رہا کرتے تھے، تو اس لیے وہ کوئی کوآپریشن نہیں تھی اور کوئی کمیونٹی لائف بھی نہیں تھی۔ سو اس لیے اس کو کہ کہا جاتا ہے مطلب کہ دیٹ واز دا ایج آف انوسینس، تو اس کو انوسینٹ ایج۔ تو اسی دور میں لوگوں کی جو انٹریکشن تھی وہ صرف اور صرف وہ مطلب جنسی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے وہ انٹریکشن تھی، باقی کوئی وہ انٹریکشن نہیں تھی، مطلب اٹ واز جسٹ ٹو فلفل دیئر جینیٹک نیڈز۔ تو اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ یہ بچوں کے پالنے کا جو عرصہ تھا وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھ لو یہ جسٹ اینیمل کی طرح لائف تھی جو وہ گزار رہے تھے، مطلب جس طرح جانور جو ہے نا وہ ایک حد تک تو وہ پالتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر بچے جو ہے وہ خود ہی اپنی زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں، تو اسی طرح انسان بھی اسی ایج میں، یہ ایج آف انوسینس میں ہوا کرتا تھا۔ پھر جو ہے اسٹیج کی جو ہے وہ دو مین کریکٹرسٹک ہے، وہ کریکٹرسٹک کیا تھی، مطلب دو خصوصیات تھی، وہ کیا تھی اسی ایج کے، پہلے والی ایج کے، ایج آف انوسینس کے، وہ یہ تھی ایک وہ پرفیکٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، دوسری وہ فریڈم کی بات کرتا ہے۔ تو پرفیکٹیبلٹی میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب لوگ جو تھے وہ کیپیبل تھے کہ وہ اپنی دنیا کی یا مطلب اس دنیا کی جو ارد گرد جو ان کی جو چیزیں ہیں یا سوسائٹی میں جو ان کی ارد گرد چیزیں ہیں ان سے وہ سیکھ پاتا تھا، اور اسی طرح وہ فریڈم کی بات کس طرح کرتے ہیں، تو فریڈم وہ یہی مطلب موجودہ زمانے میں جو فریڈم ہے اس فریڈم کی بات نہیں کرتے کہ آپ مطلب وہ فری ہے، آپ سپیچ میں بھی فری ہے، آپ ہر چیز میں مطلب آپ فری ہے، مطلب فریڈم ہے آپ کے پاس، لیکن وہ اس فریڈم کو اس طرح وہ کرتے ایکسپلین کرتے ہیں، روسو کہتے ہیں کہ انسان فری اس لیے تھا، مطلب اس کو فریڈم اس لیے حاصل تھی کہ وہ اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتا تھا، اس میں یہ کیپیبلٹی تھی کہ ان کی جو خواہشات ہے، فار ایگزامپل کپڑے ہے، خوراک ہے یا کوئی شیلٹر وغیرہ ہے، وہ اگر اس کو زیادہ نہ بھی ملے، فار ایگزامپل خوراک ان کو 2 وقت کی چاہیے، اگر اس کو 1 وقت کی خوراک مل جائے تو وہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرتا ہے، یا یہ تھوڑا سا کھاتا ہے اور تھوڑا سا دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھتا ہے، تو یہ کنٹرول کرنے کو اس کو فریڈم کہتے ہیں کہ مطلب اس زمانے میں اس ایج میں انسان جو تھا اس کے پاس مطلب فریڈم تھی۔ اچھا، تو پھر پرفیکٹیبلٹی میں نے بات کہی تو اس میں انسان کیپیبل تھا، مطلب لوگ چیزوں کو سیکھتا تھا، تو سیکھنے کے بعد کیا تھا کہ وہ چاہ رہا تھا اب آبادی کی
بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا چاہ رہا تھا، وہ کمیونٹی میں رہنا چاہتا تھا۔ پھر اس کی جو مین یہ دوسری سٹیج ہے، اس میں جو مین ایم ہے لوگوں کی، وہ کیا ہے، وہ ہانٹنگ ہے۔ مطلب وہ کمیونٹی میں کیوں رہنا چاہتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ فار ایگزامپل جو بڑے جانور ہے ان کی ہنٹنگ وہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اکٹھے مل کے آسانی سے اس کی وہ کر سکتے تھے، شکار کر سکتے تھے، ان کو شکار کر سکتے تھے۔ مطلب یہ اس سے پہلے جو سٹیج تھا، سٹیج آف انوسینس، اس میں تو وہ انڈیویجول رہتا تھا، سولیٹری کی زندگی گزارتا تھا۔ اب جب اس سٹیج میں آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ کلیکٹیو لائیونگ انیشیل سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں پھر آ جاتی ہے۔ مطلب سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے، لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی جو زندگی ہے وہ تھوڑی سٹیبل ہوتی ہے۔ پھر یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اس کی بھی دو خصوصیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک رسو کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج میں لوگ جو تھے انڈیویجول، وہ سیلف وہ کرتے تھے، سیلف لو وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری کی بات وہ کمپیشن کی کرتے ہیں۔ تو سیلف لو میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کیا کرتا تھا، کاز آف ایول وہ کرتا تھا، ڈھونڈتا تھا۔ کمپیشن میں وہ کیا کرتا تھا؟ کمپیشن کیا ہے؟ کمپیشن مطلب لوگوں سے ہمدردی رکھنا، لوگوں سے وہ کوپریشن کیوں کرتا تھا وہ۔ تو یہ سٹیج اس سٹیج سے الگ ہے۔ اس سٹیج میں یعنی پہلی سٹیج میں، سٹیج آف انوسینس میں، روسو کہتے تھے کہ کمپیشن کی تعریف کچھ اس طرح کرتے تھے کہ بندہ خود ہرٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، سو اس لیے وہ دوسروں کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سٹیج میں یہ چیز وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ایک دوسرے سے کوپریشن کرتے ہیں، اس میں کمپیشن ہے، صحیح والا کمپیشن ہے، وہ والا کمپیشن نہیں ہے کہ انسان خود ہرٹ ہونا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے کیا ہے، پھر لوگ جو ہے اس سٹیج میں زمین وغیرہ پہ وہ کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، اور زمین سے یہ محبت والی جو بات میں نے پہلی کر دی، وہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بڑے والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ زیادہ زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو زیادہ زمین نہیں ملتی، تو وہ لوگ ایسا سمجھ لو فیوڈل بن جاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، وہ ان کی پھر تابعداری کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے اوریجن آف انیکویلٹی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات وہ لیجیٹیمیسی آف گورنمنٹ کی کرتے ہیں۔ تو لیجیٹیمیسی آف گورنمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ ہوگی؟ تو سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ دا پیپل کنسینٹ از کمپلسری فار دا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ۔ مطلب لوگوں کی کنسینٹ ضروری ہے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے لیے۔ مطلب پہلی دفعہ وہ لوگوں کی وہ رائے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو کنسیپٹ آف پیپل کنسیپٹ ایز دا کنسیپٹ آف پاپولر سورینٹی، یہ لوگوں کی جو کنسینٹ کی جو کنسیپٹ ہے وہ دراصل کنسیپٹ آف پاپولر سورینٹی کی ہے۔ تو اس میں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ لیجسلیچر کی مطلب بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد لیجسلیچر کے بعد وہ ایگزیکٹیو کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو لیجسلیچر میں وہ ووٹ کی، الیکشن کی بات کرتے ہیں، مطلب یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کی بات کرتے ہیں۔ وہ لاء کی طرح انٹلیکچول کی یا ریشنل کی بات نہیں کرتے، کچھ چند لوگوں کی بات نہیں کرتے کہ مطلب یہ چند جو نوبیلٹی آف دا پیپل ہے وہ راج کر لیں گے، حکمرانی کریں گے، بلکہ روسو جو ہے وہ اسے الگ ایڈلٹ فرنچائز کی بات کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ تو اس میں ایک عجیب سی بات اس نے کہی ہے کہ وہ وومن کی ووٹ کی بات نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وومن کو، مطلب خواتین کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے۔
اچھا لیجسلیچر کس طرح ہونا چاہیے؟ الیکٹڈ ہوگا لیجسلیچر الیکٹڈ بھی ہوگا، اور اس میں منٹیسکیو سے یہ الگ رائے رکھتے ہیں۔ منٹیسکیو 2 چیمبر کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو روسو ہے یہ 1 چیمبر کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی ہاؤس ہوگا، اور وہ ہاؤس کیا ہوگا؟ وہ الیکٹڈ ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں۔ ایگزیکٹو میں اکارڈنگ ٹو دا روسو، ایگزیکٹو شوڈ بی بیسڈ آن aristocrats, but his aristocracy would be contains on intellectuals, not on the feudal or nobility of the people or the common people۔ تو یہ جو ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ یار اس میں کچھ لوگوں کو یہ ارسٹوکریسی جیسی ہونی چاہیے، اس میں ارسٹوکریٹ ہونے چاہیے، چند لوگ ہونے چاہیے، لیکن وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، وہ لوگ انٹلیکچول ہوں گے، وہ لوگ انٹلیکچول ہوں گے، وہ الیکٹڈ بھی ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ سورینٹی کس کے پاس ہوگی؟ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہوگی؟ سورین کون ہوگا؟ ڈیسیجن میکنگ کون کر لیں گے؟ ہاؤ ٹو میک اے ڈیسیجن کیسے کر لیں گے؟ تو اس میں پھر یہ جنرل ول میں یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل ول ہونی چاہیے۔ جنرل ول کس طرح ہونی چاہیے؟ یہ ول اٹس ناٹ دا ول آف سوسائٹی بٹ دا جنرل ول از بیانڈ دا انڈیویجول ول۔ یہ انڈیویجول کی جو ول ہے اس سے ماورا ہوگی یہ ول، یہ سوسائٹی کی ول نہیں ہوگی۔ اور یہ ول جو ہے وہ فوکس کرتی ہے اس قسم کی ڈیسیجن پہ فوکس کرے گی جو لوگوں کی انٹرسٹ میں ہو، جو پورے سوسائٹی کی انٹرسٹ میں ہو، چند افراد کی انٹرسٹ میں نہ ہو، انڈیویجول کی انٹرسٹ میں نہ ہو، بلکہ پوری سوسائٹی کی انٹرسٹ میں ہو، مفاد میں ہو۔ بیکاز دیٹ از ناٹ دا کلیکشن آف آل اوپینینز، یہ تمام اوپینینز کی کلیکشن نہیں ہے، اس کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ڈیسیجن ہے، لیکن یہ ڈیسیجن ہے، فیصلہ ہے جو which are in the favor of the whole people or on the whole society۔ سو یہ مطلب لوگوں کی انٹرسٹ کے فیور، لوگوں کی فیور میں جو وہ ہوگی وہ ویل ہے یہ۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جنرل ول کون ڈٹرمن کرے گا؟ who will determine the general will؟ according to روسو لا گیورز جو ہے وہ جنرل ول کو ڈٹرمن کریں گے۔ تو لا گیور کون ہے؟ یہ جو فیصلہ کریں گے، جو جنرل ول کو ڈٹرمن کریں گے، تو اسی پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹلیکچول ہوں گے۔ یہ لا گیورز کون ہوں گے؟ یہ انٹلیکچول ہوں گے جو ہمیں لا دیں گے۔ پھر اس انٹلیکچول میں وہ خود کی بھی بات کرتا ہے کہ میں بھی انٹلیکچول ہوں، مطلب میں جانتا ہوں کہ لوگوں کا فائدہ کس چیز میں ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ جسٹس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو جسٹس میں وہ عجیب سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ بی ڈائلوٹیڈ، یہ انصاف جو ہے یہ ڈائلوٹیڈ ہونا چاہیے۔ تو کس طرح ڈائلوٹیڈ ہونا چاہیے؟ ان فیور آف جنرل ول، جنرل ول کے فیور میں یہ ڈائلوٹیڈ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک فیصلہ لے لیا، تو فی الحال تو اس کے لوگوں کی اس کی رضامندی نہیں ہے، اس میں لوگوں کو یہ اپنی انٹرسٹ میں نہیں لگتا، لیکن بعد میں اس کے جو اثرات ملیں گے، جو ان کے فوائد ملیں گے، مطلب بعد میں وہ لوگوں کی فیور میں بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو روسو نے ڈائلوٹیڈ جسٹس کا نام دیا ہے کہ اس مطلب پہلے جو آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، انٹلیکچول جو ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ لوگوں کو انصاف پہ مبنی نظر نہیں آتی،
ان میں لوگوں کی رضامندی نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی فیور میں ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا مثال دوں گا۔ ابھی یہ جو کووڈ-19 چل رہا ہے، کرونا وائرس کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس میں چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ چائنا نے سمجھ لو جنرل ویل کو اپلائی کیا ہے۔ ووہان میں یہ پھیلتا ہے، پھر ووہان سے پوری دنیا میں پھیلتا ہے، لیکن چائنا میں نہیں پھیلتا۔ کیونکہ انہوں نے جنرل ویل کو اپلائی کیا ہے۔ لوگوں کی انٹرسٹ میں فیصلہ لیا ہے، لوگوں کی رضامندی اس میں تھی یا نہیں تھی یہ میٹر نہیں کرتا، لوگوں کے انٹرسٹ میں انہوں نے فیصلہ لیا ہے۔ فار ایگزامپل وہاں پہ ویڈیو بھی آ رہی تھی، بہت سے لوگوں کو زبردستی گاڑیوں میں وہ کرتے تھے، ڈالتے تھے، گھروں سے باہر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو لاک ڈاؤن تھا، مکمل طور پہ لوگوں کو وہ کھانا وغیرہ پہنچا رہے تھے، لیکن لوگوں کی اس میں رضامندی تو نہیں تھی نا، وہ تو ٹارچر ہو رہے تھے۔ لیکن بعد میں اس کی ثمرات آ گئے نا، اب دیکھو چائنا سے تقریباً یہ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جنرل ویل کی ایک اہم مثال ہے۔ بس دوستو آج تک اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایمیل پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔